بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادوگروں کی ہولناکیاں اس قدر ہیں، آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ جادوگر صرف انسانوں پر ظلم نہیں کرتے، بلکہ جادوگروں کے سامنے اللہ کی کوئی مخلوق بھی آ جائے وہ ان پر ظلم کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے۔ وہ جنات ہوں، وہ انسان ہوں، وہ پرند چرند ہوں، کوئی چیز ہو، وہ ظلم کرتے وقت صرف ان کو اپنے حسد کی آگ بجھانی ہوتی۔ اور میں آج ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جو آپ سن کر آسانی سے اس بات کو سمجھ سکیں گے کہ جادوگر کس قدر ظالم ہوتا ہے، اور جو جادوگر کے پاس جادو کروانے کے لیے جاتا ہے وہ بھی اس قدر ہی ظالم ہوتا ہے، کیونکہ جادوگر بھی ظالم اور جادو کروانے والا بھی اسی طرح ظالم ہے۔ اور اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت زیادہ وعید ہے جو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے برا سوچتے ہیں، بلکہ جادو کرنے والے کو تو مسلمان ہی نہیں کہنا چاہیے۔ میرے پاس ایک رکشہ ڈرائیور آیا پیشنٹ لے کر، تو اس نے ایک واقعہ سنایا، میں خود سن کر حیران ہو گیا۔ رکشہ ڈرائیور کہتا میرے پاس 2 لڑکیاں آئیں، شام کا وقت ہے، عصر کے بعد، تو مجھے کہتی کہ ہم نے انکل فلاں جگہ ایک قبرستان میں جانا ہے، تو ان کے ہاتھ میں ایک مرغی بھی تھی۔ میں نے ان لڑکیوں کی طرف دیکھا، ہاتھ میں مرغی، شام کا وقت اور قبرستان جانا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ انہوں نے اس وقت قبرستان جا کے کیا کرنا ہے۔ رکشہ ڈرائیور کہتا مجھے تو سواری چاہیے تھی، میں نے ان کو ساتھ لیا اور قبرستان اتار دیا۔ لیکن میرے خیالات میں یہ بات بار بار آ رہی تھی، یہ کیوں جانا چاہتی ہیں، ان کو میں دیکھوں تو صحیح۔ ہوا یہ، رکشے والے نے اپنا رکشہ تھوڑا سا دور کھڑا کیا اور کہتا میں چھپ کر ان لڑکیوں کو دیکھنے لگا۔ مغرب کا وقت تھا، یعنی سورج غروب ہونے کے بالکل قریب تھا۔ وہ قبرستان میں داخل ہوئی، اپنے پرس سے کوئی اوزار نکالا، جلدی جلدی سے زمین کھودی اور وہ زندہ مرغی 2 قبروں کے درمیان دفن کر دی۔ زندہ مرغی 2 قبروں کے درمیان دفن کر دی، اور وہ دوسرے دروازے سے باہر نکلی قبرستان سے۔ میں جلدی سے آیا کیونکہ مجھے علم تھا کہ وہ مرغی زندہ تھی ان کے پاس۔ میں نے آ کے فوری وہ گڑھا دوبارہ کھودا اور اس مرغی کو نکالا، ابھی وہ زندہ تھی الحمدللہ۔ کہتے میں نے وہ مرغی پکڑی، رکشے میں رکھی، گھر میں آ گیا۔ تو 2-3 دن گزرنے کے بعد میری بیوی کا فون آیا گھر میں۔ تو میں نے نہیں بتایا کہ خواتین پریشان ہو جاتی ہیں، ایسی بات سن کے وہ پریشان نہ ہو جائیں کہ آپ قبرستان سے کیوں لے کے ہیں۔ جادو جنات ابھی دوسرے محلے میں ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ پہلے ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید ہمارے اوپر جادو چل گیا۔ تو بہرحال کہتے میں نے اپنی بیوی کو نہیں بتایا تھا، لیکن جب بیوی کی کال آئی اور اس کا سوال سنا کہ یہ مرغی آپ کہاں سے لے کے آئے تھے، تو میں حیران ہو گیا، اللہ خیر کرے کوئی غلط نہ ہو جائے۔ تو کہتے وہ میں نے مرغی، میں نے کہا یہ میں قبرستان سے لے کے آیا تھا، یہ معاملہ ہوا تھا۔ تو کیوں، کیا ہوا؟ کہتے 3 دن ہو گئے اس مرغی نے کوئی بیٹھ نہیں کی، تو اس لیے میں سوچ رہی ہوں کہ یہ مرغی بیٹ کیوں نہیں کرتی۔ کہتے میں جلدی سے رکشہ لے کے گھر میں گیا تو جا کے اس کی پیٹھ کو چیک کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کسی ظالم نے اس کی پیٹھ سلائی کی ہوئی تھی، اور جیسے وہ میں نے دھاگا کاٹا تو اس نے فوری بیٹھیں گی۔ اس کے دوران ان بیٹھوں میں جب میں نے تعویذ دیکھے تو استغفر اللہ، ان تعویذوں کو کھولا، ان کے اوپر پتلے بنے ہوئے ہیں، ان کے اوپر مختلف قسم کی شکلیں بنی ہوئی ہیں اور نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو ایک معالج کو چیک کروایا کہ یہ تعویذ کیسے ہیں اور سارا واقعہ بتایا۔ انہوں نے کہا یہ کسی بندے کو مارنے کے لیے، یعنی جان لیوا تعویذ ہوتے ہیں۔ جس طرح اس مرغی نے سسک کر دنیا سے جانا تھا، تو اسی طرح اس بندے نے بھی سسک کر ہاسپٹل میں پہنچ جانا تھا۔ تو یہ آپ نے بہت زیادہ کوئی نیکی کی ہے، تو آپ نے بہت اچھا کیا۔ اس میں سے ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مرغی نکالنے والا بندہ ہے جس پر جادو کیا گیا اسے جانتا نہیں ہے، تو اس رکشے والے کے ذہن میں اللہ نے بات ڈالی اور اس بندے کی مدد اللہ نے کی، اور کیوں کی؟ ہو سکتا ہے جس پر جادو کیا جا رہا تھا وہ قرآن پاک سے سورۃ بقرہ کی تلاوت کرتا ہو سکتا ہے وہ بندہ صبح و شام کے اذکار کرتا ہو سکتا ہے وہ صدقہ کرتا ہو، اس کی کوئی نیکی تھی جس وجہ سے اس پر جادو تو کیا گیا، لیکن اللہ رب العزت نے ایسا سبب پیدا کیا کہ وہ جادو خود بخود زائل ہو گیا۔ تو یہ جو جادوگر ہوتے ہیں یہ صرف انسانوں پر ظلم نہیں کرتے، اللہ کی کوئی مخلوق ہو ان پر ظلم کرنے میں کسی قسم کی آر محسوس نہیں کرتے۔ اور جو جادوگر کے پاس جادو کروانے کے لیے جاتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، جتنا
ظالم جادوگر ہے اتنا ہی ظالم جو جادو اس سے جا کے کروا رہا ہے وہ بھی اتنا ہی ظالم ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ کسی مسلمان بھائی پر جادو کروانا بھی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ایسے شریر جادوگروں کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں صبح و شام کے اذکار اور دعائیں پڑھنے کی توفیق دے۔ ہم اپنی دنیا کی زندگی اللہ کے لیے وقف کریں اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے ہو، اور اللہ ہمارے ہر معاملے کا، ہر پریشانی کا محافظ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔